اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ ایک بری خبر ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ پاکستان نے امریکہ سے دریافت کیا تھا کہ اگر ہم ایران کے ساتھ گیس خریدنے کے لیے پائپ لائن بنا لیں تو کیا آپ اس کا برا تو نہیں منائیں گے؟ تو امریکی ترجمان کی طرف سے آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہر وہ ملک جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا وہ ہماری معاشی پابندیوں کے نشانے پہ ہوگا۔ اور آپ کو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا جو مانگ ہے وہ امریکہ کے اندر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر امریکہ ہے۔ پاکستان کی برآمدات جو سب سے زیادہ ڈالر کماتی ہیں وہ امریکہ سے کماتی ہیں۔ اس کے بعد تو پھر کوئی صورت نہیں نہ بچتی کہ ہم یہ اتنا بڑا ایکسپورٹ کا ڈیسٹینیشن وہ لوز نہیں کر سکتے۔ چین کی تمام تر خواہش کے باوجود اور منتوں کے باوجود بھی ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا پائے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چائنا کی پاکستان کو ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے جی آج کی خبر۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جی نہیں جناب، آپ جو ہے یہ پائپ لائن نہیں بچھا سکتے، اور اس کے کوٹ دو دیے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ہر ایک کو کہا ہے، یہ اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، ایران کے ساتھ کاروبار کرنا خطرے کی بات ہوگی، اور جو ہم نے معاشی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے اوپر، اور ہر ایک کو یہی نصیحت کریں گے کہ وہ اسے دھیان سے دیکھے یا سنیں۔ ہم اس پائپ لائن کو سپورٹ نہیں کرتے۔ پھر ڈونلڈ لو کا ذکر بھی ہے۔ ڈونلڈ لو جو ہے اس نے دفتر خارجہ کے، انہوں نے ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے ٹاپ آفیشل رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پینل کو گزشتہ ہفتے یہ بات بتا بھی دی تھی، رائٹر نے یہ خبر جاری کر دی ہے۔ یہ جناب آج کی سب سے بری خبر ہے۔ آپ کہیں گے کہ بری خبر لے کے میں آ گیا ہوں، سٹاک مارکیٹ، چلو اچھی خبردار سے سٹاک مارکیٹ 650 پوائنٹ ود گئی ہے، اور 65,500 سے اوپر کے لیول پہ اس نے کلوزنگ دے دی ہے ایک دفعہ پھر۔ چلیے یہ بھی اچھی خبر۔ روپیہ جو ہے اس کی قدر کے اندر پھر تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، دیکھیں 278 سے نیچے آیا ہے کہ نہیں، 278 روپے 4 پیسے کے اوپر ہے جی۔ اس کے بعد آج ایک اور اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ چین نے پچھلی دفعہ کی طرح، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ چین فوراً پاکستان کو ڈانٹنا شروع ہو گیا تھا جب داسو کے اوپر جانے والی ویگن پہ حملہ ہوا تھا اور چینی مارے گئے تھے۔ لیکن اس دفعہ چین نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اسی دن چینی سفارت خانے گئے، وزیر اعظم آج وزیر داخلہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے چینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ آج جو تھا، جو چین کے سفیر ہیں وہ داسو کی سائٹ پہ گئے، انہوں نے چینی اہلکاروں سے خطاب کیا اور کہا کہ جناب ہم یہ کام جاری رکھیں گے، اور پاکستان ہمارا بڑا دوست ہے اور پاکستان مجرموں کو سزا تک پہنچائے گا۔ مزید خبریں آپ کو پڑھ دیں۔ اینگرو فرٹیلائزر جو ہے اس نے لون دے دیا ہے جی اپنی ہی ایک کمپنی کو، اور یہ کمپنی ہے جی اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل، جڑی نہیں چلن تے آ رہی ہیں جی، اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل جو چل نہیں پا رہی، اس کو 5 ارب روپے کا لون جاری کر دیا ہے اینگرو فرٹیلائزر نے۔ بیچنا بھی چاہا ادارے نے، اس کو اپنی سبسڈری کو نہیں بک پائی۔ ایم سی بی بینک نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اسے گرین سگنل مل گیا ہے کہ وہ ایک کامرس ایکسچینج کمپنی جو ہے وہ بنائے اور اس کا کام شروع کرے۔ یہ کامرس ایکسچینج کمپنی جو ہے میرا خیال یہ ڈالر آپ کو بینک کے اندر سے دیا کرے گی، ڈالر آپ ایم سی بی کے اندر سے بھی خرید لیا کریں گے۔ یہ کرنسی والوں نے پچھلے دنوں جو 2 نمبریاں کی تھیں اس کے باعث یہ احکام جاری کیے گئے۔ گوادر کا جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو جلد مکمل کرنے کی اور اس کے راستے میں موجود تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے ہدایت جاری فرما دی ہے۔ اب اگر آپ ایران کی گیس پائپ لائن والی خبر کو اس سے ملا کے پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے نا 200 میگا واٹ ہم بجلی جو ہے وہ ایران سے امپورٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، تاروں کے ذریعے. تو ہم اپنا بجلی گھر کیوں نہیں گوادر پہ بنا لیتے؟ چلیں امپورٹڈ کولے پہ بنا لیں. تو کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ وہ اس کی اپروول جو ہے وہ اسلام آباد میں جو آفیسر بابو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. حالانکہ گوادر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے نا، جہاں سے آپ پانی لے کے آتے ہیں اس کے ارد گرد کوئلہ بھی پایا جاتا ہے. گوادر کے لیے پانی پچھلے طرف ایک واٹر ریزروائر ہے، اس سے آتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد کوئلہ بھی پایا جاتا ہے. پانی اور کوئلہ دونوں ایک جگہ پہ موجود ہوں تو بجلی بنانی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو آپ بجلی بنائیں، اس ریزروائر کا پانی جو ہے، اس ریزروائر کو پھر ایک ڈیم کی شکل دے لینا. اس ریزروائر کا پانی جو ہے وہ بجلی گھر کے کولنگ پروسیس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. بجلی گھر کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے جو بعض چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی اس طرح نہر اندر جاتی ہے اور وہ نہر ہی باہر نکلتی پانی گرم ہو کے. چائنا نے اس کے اندر بڑا کام کیا. وہ یہ گرم پانی جو ہے نا اس کو پائپوں میں ڈال کے تو انڈسٹری کو پرووائڈ کر دیتا ہے، تو انڈسٹری کو پانی گرم نہیں کرنا پڑتا. کیسی گل ہے؟ وہ بجلی گھر کے اندر پانی گیا، اب پانی نے وہاں پہ جا کے کسی گرم چیز کو ٹھنڈا کرنا ہے تو پانی اس کے اوپر ہوا تو وہ پانی بھی گرم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اس میں سے گیس نکلتی ہے اس گیس کو کیپچر کر لیتے ہیں، اس سے الگ بجلی بناتے ہیں. مزہ آیا ہے؟ اس سے اضافی بجلی بناتے ہیں. اور وہ جو پانی پھر بھی گرم ہی ہوتا ہے نا، اس پانی کو باہر لا کے بڑے بڑے پیپوں میں لگا کے انڈسٹری کو ڈائریکٹ دے دیتے ہیں. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈسٹری جو ہے اس نے جب چلر کے اندر پانی گرم کرنا ہوتا ہے تو وہ تو جا کے اس کو مطلب کہ 100-150 ڈگری کے اوپر جا کے تو پانی کھولتا ہے نا اور بھاپ بناتا ہے. تو اگر 100-150 ڈگری تک لے جانے والے بوائلر کو 40 ڈگری 50 ڈگری 60 ڈگری سیلسیس جتنا گرم پانی مل جائے تو 60 سے آگے 140 تک کا یا 120 تک کا فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے نا. کو جا کے آپ جو نارمل پانی ٹمپریچر ہے 15 20 25 30 ہے، وہاں سے آپ پانی اٹھائیں اس کو گرم کرنا شروع کریں تو ہیٹ زیادہ لگے گی. یوں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی ہیٹ بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوگا تو وہ پانی گرم ہو گیا ہوئے گا تو ادھر پائپ پاؤ تو گوادر کا حال دے لوگ ہی گرم پانی میں نہا ہی لیا کریں گے یار. ہمارے دوست جو گوادر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہفتہ ہفتہ نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو ادھر پائپ پا دینا، لیکن وہاں پہ بجلی گھر لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئے. وہاں پہ ایک دو خالی بیکار مطلب کہ ابینڈنٹ کنویں بھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ کھودے گئے تھے اور ان میں ریکوائرڈ پریشر نہیں نکلا اور اس کو بند کر دیا گیا. وہ منہ دیتے نا بجالا آ دیتا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہوا ہے. اگر ان کنووں کے ماؤتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی انڈسٹری لگائی جائے جس میں گیس کا دخل ہو، جیسے کھاد کی انڈسٹری ہے، تو جس طرح یہ اینگرو فرٹیلائزر نے نہیں لگائی گھوٹکی کے پاس، اس طرح کی وہاں پہ بھی بلوچستان میں بھی لگائی جا سکتی ہے. کوئی ہمت والا ہوئے، کوئی دل والا ہوئے، میرے کو پیسے آن تو میں ضرور لاواں گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک نیا شہر بن جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھاد کی جو فیکٹری ہوتی ہے اس میں 2-2.5 ہزار بندہ تو ویسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پھر رہائشیں بنائیں. آپ وہاں پہ پورا ایک میرا مطلب شہر آباد کر دیں. 2-2.5 ہزار بندوں کو رہائش ہوگی، پھر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر ہوں گے اسکولوں میں ان کی رہائش ہوگی، پھر وہاں پہ ہسپتال بنائیں گے آپ، اس میں ڈاکٹر کام کر رہے ہوں گے، ان کی رہائشیں ہوں گی. تو یہ میرا مطلب ہے 5-6 ہزار گھروں کا پورا شہر بنتا ہے یار. پھر ادھر سے دیکھا دیکھی جو علاقے کے تھوڑے سے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ سکول اچھا ہے، میڈیکل کی سہولت ہے، وہ بھی آگے وہاں پہ گھر خرید کے رہنا چاہیں گے. تو یہ 10-15-20 ہزار تو گھر تو بڑے آرام سے وہاں پہ بک جائیں گے، بنا کے بیچیے، نالے فیکٹری چلے، نالے وہ کام ہے. لیکن اس طرح کی سوچ کہاں سوچتے ہیں لوگ. لیں جناب، اس طرح کی سوچ میرے جیسے لوگ سوچتے ہیں جن کے پاس صرف سوچیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی سوچ نہیں سوچتے. آج کے فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں جی. اور آج کا فیڈ بیک ہم نے آپ کو بتانا ہے اور بلکہ سنانا ہے، اور وہ ہے جی 13 مارچ کا فیڈ بیک ہے جی جو ہم آپ کی خدمت میں لے کے آنے لگے. یہ جی طلحہ صاحب ہیں جی، میں کمپنی میں مینیجر ہوں، میرا پروویڈنٹ فنڈ کمپنی میں ہے. کمپنی 7.5% سالانہ منافع دیتی ہے. میں پروویڈنٹ فنڈ نکلوا کر میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. سیف سائڈ پر میں میوچل فنڈ میں کتنا پروفٹ منتھلی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ بھائی جان، برے سے برے حالات کے اندر بھی نا آپ اس کے اوپر افراط زر کے برابر ریٹرن ایکسپیکٹ کریں. اور اس وقت افراط زر جو ہے وہ 28% ہے، 29% ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے ایکولنٹ ایکسپیکٹ کریں. ویسے 20% دے دیتے ہیں
مطلب ماڈریٹ قسم کے میڈیم ٹیب کے میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں وہ 20% پلس دے دیتے ہیں. یہ 7.5% تو نری بیماری ہے یار. یہ تو جس نے پروویڈنٹ فنڈ جمع کروایا اس نے کوئی لمبی دیہڑی لگائی ہوئی. 11 مارچ کا اور 13 مارچ کے 2 میسیجز ہیں جی. سر یہ چکوال اسپننگ مل CWSM اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں, یہ کیوں اتنا ہائی لیول جا رہا ہے؟ دادا صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی اسٹاک یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی نیوز آتی ہے تب تک اس نیوز نے کا اپنا ریزلٹ اپنا شو کیا ہوا ہوتا ہے. اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا خان صاحب, ٹھیک ہے نا, یہ ہمیشہ ایسے ہوتا آیا ہے, اور اسی لیے تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر سارا دن لوگ کوکڑ کی طرح منہ چک کے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں, کہ کوئی خبر آئے اور اس خبر کے اوپر خرید و فروخت کریں, لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے لیے فل ٹائم ہوتا ہے. یہ صاحب ہیں جی محمد طاہر صاحب, میں آپ کو فالو کرتا ہوں ٹویٹر کے اوپر جی, بڑی مہربانی. وہ انہیں کہیں کہ ہاں کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے جو وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں اس کا 1/3 حصہ لوگوں کی فنی تربیت کے اوپر خرچ کریں تاکہ ملک سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ بھی کمائیں. یہ جی اپنے اشتہار ہی کل چھٹ دیو. سعودی عربیہ کے اندر سے 2 بھائیوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا جی. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے سر؟ بڑی مہربانی. میں تھوڑے بلاگ سارے تقریباً دے سر شکایت کراؤ ساری طرفوں. ساڈے کوئر خان نے واقعہ ہویا کل, میرے بیٹے دسیا, اور میں تو مسکت جلے راشن لین آدیاں بڑھیاں عورتاں گرام پنڈاں چ, انہاں دی واری آتی, انہوں نے کہندے چپ والا کارڈ دے آؤ. وہ جڑا انگلش والا پتہ نہیں کہڑا چپ والا کارڈ تے لگی. انہاں غریبڑیاں عورتاں کو روٹی کھان واسطے نہیں, یتیم بیوہ عورتاں بڑھیاں عورتاں چل کے آندیاں, چپ والا کارڈ کتھوں بنوان تے یا یہ آرڈر کرن چپ والا کارڈ تے دستی بنان دا نہیں بناندے. نہیں غریب آدمی کو تو سفر کرنے کے پیسے کو نہیں آ رہے. انہوں نے شکایت لاؤ مر گیا, انہوں نے کوئی چپ والا کارڈ ختم کرو, جیڑا بھی کارڈ ہے دیو, بلکہ جس دے کول نہیں ہے اس نے بھی دیو. یہ روزیاں تے سواب دا کم ہے, کیڑی گل ہے. تھینک یو سر. وہ پاپا جی اس نال آج یہ کہ ہیلپ لائن دے اتنے فون کرن نا جی, وہ ہیلپ لائن دیتی ہوئی ہے نا جی, ہاں ہیلپ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اس کے اوپر فون کریں اور یہ مسئلہ سارا بتائیں وہاں پہ. السلام علیکم دادا جی, میرے چند سوال ہے کہ ہمارے ہاں اتنے لوگ امیر ہیں, ہر نیشنل اسمبلی کے حلقے میں کم سے کم 5 سے 6 منیمم جو ارب پتی ہیں, پھر بھی ہمارے یہاں پہ اتنی غربت کیوں ہے؟ لوگوں کے گھر میں آفس میں سیف بنے ہوئے ہیں اور اربوں روپیہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا کہ کئی ملازم رکھے ہیں جو پیسے گنتے ہیں, پھر پیک کر کے ان کو کیا کہتے ہیں لیپٹاپ میں بند کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ یہ ان کا کوئی سولوشن نہیں ہے. لیگل کام یہ لوگ کئی ہمارے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ نہیں ہوتے تاکہ کوئی اور ان کے پراپرٹی کا حصہ نہ بن جائے. یہ عام جو جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کاروبار کی, وہ تو اسٹاک مارکیٹ سے ہی بزنس میں حصہ لیتے ہیں, شیئر لے لیتے ہیں. اور سر ایک سوال یہ ہے کہ کب تک ہمارا جو بزنس سسٹم ہے انڈاکومنٹڈ رہے گا؟ رات کو 2 بجے سمگل مال آتا ہے اور 2 گھنٹے میں پوری مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. یہ تو کسی بھی نیو انٹرڈ کے ساتھ زیادتی ہے. جو بھی پراپر وے سے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر سکتا پھر, کیونکہ یہاں پہ میں نے جو نوٹ کی ہے شالم میں کہ پٹھانوں کے ساتھ یا ہالوٹ میں پٹھانوں کے ساتھ آپ کے لائن سیٹ ہے تو مال سستا ملے گا. اگر خود لیگل وے سے کرنا چاہے تو آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے, آپ کو اتنی آپ کی پوری فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اس کاروبار کو مانیٹر کرنا ہے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. انہیں اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نئے انٹر ہونے والے یا تو ناجائز طریقے سے انٹر ہوں گے یا وہ ڈسہارٹ ہوں گے. لیں جناب, چیتا آیا جی. السلام علیکم دادا جی, میرا نام ولید حسن ہے, 21 سال میری عمر ہے اور ملتان سے میرا تعلق ہے. ہم 4 بھائی ہیں بیسیکلی, اور ہمارے والد صاحب نے ہمیں آج سے 2 سال پہلے تقریباً ایک ریسٹورنٹ انہوں نے شروع کروایا تھا. ہم 4 بھائی اس میں ان ہیں اور والد صاحب ہماری مینٹورشپ کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ بزنس بھی کافی گروتھ کر رہا ہے اور ہم اس کا فرینچائزی ماڈل برانچز بنانے کا سوچ رہے ہیں آگے مزید. فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے بیسیکلی. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ادارے آتے ہیں جس طرح یہ ٹیکس والے ہوتے ہیں, FBR, ERA والے, سوشل سیکیورٹی, لیبر اور پنجاب فوڈ والے, جو زیادہ تر ٹیکس کے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ ہے, کیا ان کے لیے ہمیں لازمی کوئی وکیل یا کوئی لائر اس طرح ہائر کرنا پڑے گا یا
خود بھی میں کوئی کورس اس طرح کا ٹیکسیشن والا بزنس والا کوئی کر کے تو ان کو ہینڈل کر سکتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہمیں برانچز اگر بنانی ہے زیادہ تو ہمیں زیادہ مشکلات یا بلیک میل نہ ہونا پڑے، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہو سسٹم تو آپ مجھے کائنڈلی اس پہ رہنمائی کر دیجیے گا۔ اور آپ سے یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ بی فائلر ایک ویب سائٹ ہے جس پہ وہ ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھی آپ اپنی کر سکتے ہیں، فائلر بھی ہو سکتے ہیں، اور تو میں نے پوچھنا تھا اگر ان کے ذریعے کوئی یہ کام اس طرح کا کروایا جائے تو کیا وہ کمپنی لیجٹ ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کمپنی کچھ ٹائم بعد ختم ہو جائے، تو اس پہ کائنڈلی مجھے رہنمائی کر دیجیے گا۔ باقی میں آپ کا پروگرام 3 سال سے ریگولرلی دیکھ رہا ہوں اور کافی ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ کا۔ ولید صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ کاروبار میں برکت دے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب آپ کاروبار میں آ گئے۔ وہ بی فائلر جو ہے نا وہ انفرادی طور پہ چھوٹے کاروبار کے لیے ہے، یہاں پہ جو آپ کا کاروبار ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے، اور جس طرح آپ برانچز بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک لیگل ایڈوائزر ہمہ وقت ضرورت ہے۔ اگر تو آپ خود لاء کر لیتے ہیں، لاء کی آپ نے ڈگری کر لی ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ایک چھوٹے سے افزانے کے اوپر آپ ایک لائر کو مستقل رکھ لیتے ہیں ہدایت کار کے طور پہ، کہ وہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہے کہ پائن ادھر نو نہیں ادھر نو چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو لیگل ایڈوائزر رکھ لینا چاہیے اپنی نئی برانچز کھولنے سے پہلے، اور نئی برانچز کا جو سارا لیگل سسٹم ہو وہ بھی اس کے ذریعے استعمال کرے، قانون ٹیکس کے اداروں کو بھی وہی ہینڈل کرے یہ سارا، تو اس کو آپ پھر ایک اپنا ایک ریٹینرشپ دے دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا مہینے کی منتھلی پیمنٹ، وہ دیتے ہیں، پھر جب کیس ویس آتے ہیں تو پر کیس فیس وہ آپ سے الگ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ آپ کو ایڈوائز کے لیے موجود رہتے ہیں، اور کام اگر عدالتیں چڑھ جائے تو فکر کی بات نہیں ہوتی، وکیل صاحب وہاں پہ بھی سنبھال لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ حرکت نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کو تو اپنا لاء کا پھر انکم ٹیکس لاء کا ایک ڈپلومہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی کر سکتا ہے اور لائر بھی کر سکتا ہے، یہ دونوں لوگ بیسک کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بیسک کوالیفیکیشن نہیں ہے لاء کی تو پھر آپ وہ ڈپلومہ نہیں کر سکتے، آپ کو بہرحال پھر وکیل کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔